ہاں سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم آپ کو ملواتے ہیں کہ ہمارے ایک علاقے کے نوجوان، علاقے کے جو ہے نا ایک کامیاب نوجوان ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک سکسیس سٹوری ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس نے ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے، جہاں نہ نیٹ کی سہولت موجود ہے، نہ ہی تعلیمی جو ہے نا وہ سہولتیں موجود ہیں، علاقے کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے جس نے ناکامی کو اور مایوسی کو جو ہے نا وہ شکست دی، تو ہم آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک نوجوان محمد شعیب خان کبول صاحب سے، جنہوں نے ای کامرس کے حوالے سے، آن لائن بزنس کے حوالے سے بہت نام پیدا کیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی اچھی خاصی آمدنی بھی ہے۔ کتنی آمدنی ہے، کیسے وہ اس فیلڈ میں آئے، اور وہ کیا نوجوانوں کے لیے میسج دینا چاہتے ہیں، آج ہم ان کی زبانی جو ہے نا وہ سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شعیب بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا میرے لیے وقت نکالا سب سے پہلے، کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ ویسے تو میں اتنی بڑی چیز نہیں ہوں۔ سب سے پہلے تو میں سب کو سلام بھی کہتا ہوں جو دیکھنے والے ہیں، اور ساری مینجمنٹ کو بھی سلام کہتا ہوں، جنہوں نے مثال کے طور پر مجھے بلایا ہے یہاں پہ، اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا جو ہے نا انٹرویو پرووائڈ کر سکوں۔ نہیں، ماشاءاللہ آپ کامیاب نوجوان ہیں اور کامیاب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے۔ آپ نے جو ہے نا بہت کم عرصے میں اپنا نام اور اپنے جو ہے نا وہ شناخت بنائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو شعیب بھائی اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں قارئین کو۔ جی سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، عظمت پور میں۔ تو میں پیدا ہی عظمت پور میں ہوا ہوں، ابھی بھی وہیں رہ رہا ہوں۔ تو زندگی بہت ہی مشکل ہے وہاں پہ، جس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ کی سہولت بھی میرے پاس میسر نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ارد گرد کوئی اچھا ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سے ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھی چیز سیکھ سکیں۔ تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اچھا وہاں پہ لینڈ لائن جس کو کہتے ہیں فائبر کا انٹرنیٹ سروس وہاں پہ موجود ہو۔ تو میری پیدائش بھی وہیں سے ہے، میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں وہ بھی میں نے اپنے ساتھی اسکول میں، گورنمنٹ پرائمری اسکول جو ہے نا وہ بہارے والی ہے، وہاں سے لی ہے۔ اور دوسری جو میٹرک تک میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ اسکول میں ہی رہا ہوں، اور دوسری بیچلر اور آئی سی ایس وغیرہ جو میں نے ویسے آئی سی ایس کی ہوئی ہے، تو اچھے خاصے نمبر بھی نہیں ہیں وہاں پہ، تو وہ بھی میں نے اپنے کالج جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کالج سے لی ہے۔ تو میرا کوئی بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں ہائی فائی علاقے سے، یا ہائی فائی جس کو بولتے ہیں نا ایجوکیشن سسٹم سے نہیں ہے، اور میری ایجوکیشن بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آگے میں چل سکوں اس میں۔ نہیں، وہ ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کتنی ایجوکیشن ہے؟ میری بیچلر ہے، ویسے بیچلر بھی جس کو کہتے ہیں لڑکتے ہوئے میں نے کی ہے، اور میں اس میں مجھے انگلش کی، خاص طور پہ انگلش کی سپلی بھی تھی، تو اس کو میں نے انگلش کی سپلی کے ساتھ ابھی الحمدللہ کلیئر کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگلش ہوگی تو کام ہوگا، انگلش نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، تو یہ بالکل غلط ٹرینڈ ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر بیسک انگلش آپ کو آتی ہو کہ آپ نے ABC تو پڑھی ہی ہوگی، تو وہ آ جائے، آپ صرف لکھ سکیں یا پھر سمجھ سکیں، وہی بہت ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا اسپیشل ڈگری جس کو کہتے ہیں انگلش کی، اسپیشل ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں دوستو، یہ دو باتیں جو ہے نا اب تک سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہم جو ہے نا اپنے آپ پہ سوار کر لیتے ہیں نا کہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، تعلیم ٹھیک نہیں ہے، نیٹ کی سہولت نہیں ہے، ہم بہانے بناتے ہیں اپنی ناکامی کو، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے۔ تو ایک پسماندہ علاقے سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ موضع عظمت پور جو ہے نا یہ تحصیل علی پور کا پسماندہ ترین قصبہ ہے، تو وہاں شاید میرے خیال میں میٹل روڈ تک وہاں نہیں ہے جہاں ان کا گھر ہے۔ تو بہرحال انہوں نے نہ تو جو ہے نا سہولتوں کو بہانہ بنایا کہ سہولتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی ایجوکیشن کو، کیونکہ یہ بہت سارے ہمارے بچے پڑھ کے بھی کہتے ہیں جی اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے تو ہمیں ملک کچھ نہیں دے رہا، یا ہمارے علاقہ کچھ نہیں دے رہا۔ اگر کرنا چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے مین سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو شعیب بھائی آپ بتائیں کہ کب آپ اس آن لائن بزنس میں یا ای کامرس میں آئے؟ جی بالکل، میں تقریباً کوئی 2.5 سال پہلے میرا اس کی طرف کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ ہی میں جانتا تھا کہ ای کامرس کیا ہے، اور نہ ہی مجھے پتہ تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتا ہے اپنی جو ہے نا سروسز بیچ کے، خاص طور پہ کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے، اگر میں ان کو کہوں کہ میں اتنا پیسے کما رہا ہوں اس سے، تو وہ کہے گا کہ یہ بالکل آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کیونکہ ایک عام ذہن اس کو جس کو کہتے ہیں کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گھر پہ بیٹھ کے ایک کمپیوٹر چلا کے
یا ایک انٹرنیٹ کی ایکسیس لے کے اتنا جو ہے نا وہ کما سکتا ہے. جی آگے. تو یہ شعیب بھائی نے ویسے کمال جو ہے نا وہ اس کا کیا ہے. یہ تقریباً یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور آپ کو بھی میں ویڈیو میں دکھاؤں گا. یہ اب مہینے کے تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپیہ وہ آن لائن بزنس سے کما رہے ہیں. ایسے ہے نا شعیب بھائی؟ جی بالکل الحمدللہ ایسے ہی ہے. اور میں فری لانسنگ سے ہی نہیں، میں باہر سے پارٹنرشپس وغیرہ بھی ہیں ہماری. تو بیسکلی یہ سارا کچھ پارٹنرشپ سے ہی چلتا ہے. فری لانسنگ پہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ریلائی کریں. فری لانسنگ پہ آپ کام کریں، وہاں سے آپ کلائنٹس وغیرہ لیں اور اس کے بعد آپ پارٹنرشپ پہ لے کے اس کو باہر نکل جائیں، تو وہیں پہ لائف سٹارٹ ہوتی ہے. ویسے فری لانسنگ کیریئر ہے، اچھا کیریئر ہے، لیکن آپ پارٹنرشپ پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی جو ہے نا وہ لائف سیٹ ہو جاتی ہے. بس میں اسی جو ہے نا وہ سوال کی طرف آ رہا تھا. تو آن لائن بزنس میں آپ کیا کرتے ہیں اور کیسے آپ نے یہ شروع کیا؟ اور جو نوجوان ہیں، جو نئے آنے والے ہیں، وہ اگر کرنا چاہیں تو کہاں سے یہ شروع کریں؟ جی سب سے پہلے تو ان کو جو ہے نا ایک سکل سیکھنی چاہیے. جو بھی وہ سکل سیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لازم جو ہے نا ای کامرس کی سکل سیکھیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی پڑھی ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی پڑھی ہے، کافی ساری چیزیں پڑھی ہیں. لیکن میں یہ بات یہاں پہ لازم کہنا چاہوں گا کہ آپ ہارڈ سکل کی طرف نہ جائیں، آپ سافٹ سکل کی طرف جائیں. جیسے ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں ایک تو سافٹ سکل ہو اور دوسرے اس میں لانگ ٹرم ریلیشنز ہوں کلائنٹ کے ساتھ. خاص طور پہ جیسے میں مثال دینا چاہوں گا گرافک ڈیزائننگ کی. اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں، آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے، تو آپ کو سیکھتے ہوئے تقریباً 5 سال لگ جاتے ہیں. 4 سے 5 سال مسٹ ہیں آپ کو ایکسپرٹ بننے میں. آپ کو اس کا ایک ٹول سیکھنے میں تقریباً 5 سال لگ جاتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک کلائنٹ ملتا ہے، وہ ایک لوگو ڈیزائن کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک لوگو ڈیزائن کروا کے وہ پھر آپ کے پاس نہیں آتا ہے. اگر اس کو ضرورت پڑے گی کبھی، مثال کے طور پر لائف میں ضرورت پڑے گی، وہ کوئی پوسٹر بنوانا چاہے گا تو وہ آپ سے بنوائے گا، ورنہ آپ کا اور اس کا ریلیشن وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ای کامرس یا پھر ای کامرس، خاص طور پہ ای کامرس میں جو مزے کی بات یہی ہے کہ اگر آپ کو ایک کلائنٹ مل جاتا ہے، ایک تو وہ سافٹ سکل ہے، آپ اس کو 1-2 ماہ میں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایکسپرٹ بنتے بنتے آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو. مثال کے طور پر یہ لرننگ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو اس میں یہی مزے کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ای کامرس کا ایک کلائنٹ آتا ہے نا، اس کو کم از کم جو ہے نا 6 مہینے یا 1 سال کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں آپ کو. اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اس کو اچھی سروسز دے رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ لانگ رن جس کو کہتے ہیں، لانگ ٹائم بھی چل سکتا ہے. اور یہ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور لائف ٹائم کا بھی ریلیشن ہو سکتا ہے. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی نیا یوتھ میں سے نوجوان یا کوئی بھی یہاں آنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں، تو وہ 6 مہینے سے 1 سال میں جو ہے یہ کام سیکھ سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے. جی میکسیمم میں کہتا ہوں 6 ماہ میں ای کامرس کی فیلڈ جو ہے نا بالکل سافٹ سکل ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ 6 ماہ میں میکسیمم 6 ماہ وہ اپنے آپ کو اس کام کو دے دے، تو میں انشاءاللہ میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ سیکھنے والا ہے، اگر وہ اس چیز میں جس کو کہتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہے، اس کا جس کو کہتے ہیں وہ پیچھے سے کشتیاں جلا کیا ہے، تو 6 ماہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کمانے لائق ہو جائے گا. جتنا ایک سرکاری نوکری دیتی ہے اس سے ڈبل وہ دے گی. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے 2.5 سال پہلے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور 2 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں. اور تقریباً میں نے 3 ماہ سے 6 ماہ سیکھنے میں لگا دیے تھے. اور جب تک میں اس کو پورا نہیں سیکھا تھا اس وقت تک میں جو ہے نا اپنی سروسز بیچنے کے لیے نہیں گیا تھا کسی بھی پلیٹ فارم پہ. اور ابھی میں الحمدللہ جتنا بھی کما رہا ہوں تو اپنی ایکسپرٹیز سے کما رہا ہوں، اپنی سکل سے کما رہا ہوں اور اپنی محنت سے کما رہا ہوں. اگر کوئی بندہ، میں کہتا ہوں محنت، اگر میں ایک پسماندہ علاقے میں رہ کر جہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس بھی اچھی نہیں آتی، کبھی ای آ جاتا ہے اور کبھی 3G ہوتا ہے اور کبھی 4G ہوتا ہے، تو اگر میں کام کر سکتا ہوں، ایک شہر میں بیٹھا ہوا بندہ جس کے بعد جو ہے نا فائبر آپٹک کی کیبل ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ اس کو 24 گھنٹے اویلیبل ہے، تو یہ اس کے لیے بدقسمتی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک اچھی ڈگری لے کے جو ہے نا در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، ڈیلی کے چلان بھر رہا ہے، اور جس کو بولتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ یہاں پہ آپ کو کوئی چیز کسی کو دینی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ جا کے جسٹ اپنی سروسز دیتے ہو تو لوگ آپ کو پیسہ دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ایک جو ہے نا وہ جدید قسم کا اور جو ہے نا مہنگا ترین آپ کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چاہیے، یا آپ ایک موبائل سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ نئے میں آنے والے جو ہے نا یوتھ یا لوگوں کے لیے جو ہے نا پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی خاص طور پہ اس چیز کے لیے جو ہے نا لیپ ٹاپ بہت ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں یہ ایک کیونکہ کام بھی لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، ٹولز وغیرہ آپ کی پریکٹس بھی لیپ ٹاپ پہ ہوتی ہے. میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کی پریکٹس جو ہے نا موبائل سے ہو جائے گی.
آپ دیکھ تو لیں گے، لیکن اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ پریکٹیکل نہیں کرتے ہیں نا ساتھ میں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا آگے لے کے چل سکیں. جی صحیح. تو آپ ماشاء اللہ بہت جو ہے نا وہ ایک کامیاب جو ہے نا نوجوان بھی ہیں، ایک سکسیس سٹوری بھی ہیں. علی پور کی عوام کو آپ پہ فخر بھی ہے، اور آپ جو ہے نا یقیناً ان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے. تو کیا آپ نوجوانوں کے لیے یا علی پور کی عوام کے لیے کچھ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ جی بالکل. مجھے پتہ ہے کہ میں ایک بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں کافی سارے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر ایم فل کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، تو وہ بھی مجھے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کو تھوڑا سا سکھا دو. تو الحمدللہ اللہ پاک نے اگر مجھے یہ ساری چیزیں دی ہیں، مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے ایک بندہ ناچیز کو، تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اس بندے کا فائدہ اٹھاؤں. اور یہی میری سوچ ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس پہ خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک لعنت کا باعث ہوگا کہ اگر کسی کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوا. ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے. تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک آن لائن جو ہے نا فری جو ہے نا وہ کورسز کا بھی سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اس بارے میں بھی دوستوں کو کچھ بتائیں. جی بالکل. میں نے ای ایسٹس علی پور کے نام سے ایک پیج چلایا ہے، جس کو سریام کی ٹیم کی نمائندگی میں نے رن کیا ہے، اور وہاں پہ میں فری سیشن بھی دیتا ہوں. الحمدللہ وہاں پہ 150-200 بندے پچھلے سیشن میں جوائن ہوئے تھے، اور نیکسٹ سیشن اسی سنڈے کو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہر سنڈے کو میں یہ کلاس دیتا ہوں، اور سارے جو بھی لوگ وہاں پہ جوائن ہوتے ہیں، تو میرا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں ہے میں ان سے کوئی 1 روپیہ بھی چارج کروں. اور میری جس کو کہتے ہیں کہ میرا مشن بھی یہ کہ میرے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے لوگ، خاص طور پہ علی پور کی یوتھ جو ہے نا، وہ اس کام کو سیکھے اور آگے بڑھے. ماشاءاللہ واقعی آپ نے سریام کا نام لیا. اسامہ نظر ہمارا چھوٹا بھائی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی دوستوں جو کام سیکھنا چاہتے ہیں، تو جیسے انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنا ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہوا ہے، اور یہ ان کی ہر سنڈے جو ہے نا ورکشاپ بھی ہوتی ہے. آپ اس میں شامل ہو کے آن لائن یہ کلاسز ہیں، آن لائن شامل ہو کے یہ سیکھ بھی سکتے ہیں. تو بہت سارا ٹائم ہم نے شعیب بھائی آپ کا لے لیا. آخر میں کوئی میسج جو ہے نا آپ دینا چاہیں؟ جی آخر میں یہی میسج دینا چاہوں گا ساری یوتھ کو، ساری علی پور کی عوام کو، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ نے کچھ پڑھ لیا ہے تو آپ اس کو ضائع نہ سمجھیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے خاص طور پہ، تو آپ بالکل بھی جس کو کہتے ہیں ڈسپوائنٹڈ نہ ہوں. آپ کوشش کریں، آپ ایک سکل سیکھ لیں، جو بھی سکل ہو. میں نہیں کہتا کہ آپ ای کامرس کی سکل سیکھیں، آپ کوئی بھی سکل سیکھ لیں، اس کو آن لائن پلیٹ فارم میں لے کے جائیں، وہاں پہ اپنی سکل کو جو ہے نا بیچیں، وہاں سے آپ پیسے کمائیں. الحمدللہ وہاں پہ آپ کو ایسا جو ہے نا رسپانس ملے گا، آپ یہ جو پرائیویٹ کی جابس ہیں ان کو بھول جاؤ گے. جی ماشاءاللہ جی. یہ تھے محمد شعیب خان قبول صاحب، جو کہ ہمارے علی پور کے لیے تو ویسے ایک فخر کا باعث ہیں، اور پورے پاکستان کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک کامیاب نوجوان بھی ہیں، اور ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. تو آپ نے سنا دوستو، اس انٹرویو کا، اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جو ہے نا علاقے کو، پسماندگی کو، یا سہولیات کے نہ ہونے کو، یا تعلیم کے نہ ہونے کو، یا تعلیم کے کم ہونے کو بہانہ نہ بنائیں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا شعیب خان قبول صاحب نے ثابت بھی کیا ہے اور آپ کو بتایا بھی ہے. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور شعیب بھائی کو مزید ترقی اور کامیابی دے. اور اس شعیب بھائی کی وجہ سے دوستوں کو، نوجوانوں کو جو ہے نا مزید سیکھنے کا اور جو ہے نا موقع ملے گا، تو یقیناً وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھے گا. والسلام.